آیت نمبر ہے 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ یہود و نصارہ کے وعدے کا ذکر ہوا۔ یہود سے بھی اللہ نے وعدہ لیا تھا اور نصارہ سے بھی اللہ نے وعدہ لیا تھا، لیکن دونوں اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں فیل ہو گئے۔ انجام نتیجہ کیا نکلا کہ یہود پر بھی اللہ کا غضب پڑا اور نصارہ بھی گمراہ ہو گئے۔ یہاں نصارہ نے جب، ابھی تک نصارہ کا ذکر ہے، نصارہ نے جب اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وعدوں کو پورا نہ کرنے کی صورت میں ہم نے ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا، کئی جماعتوں میں، کئی فرقوں میں، کئی گروہوں میں بٹ گئے اور مختلف قسم کے عجیب و غریب نظریات انہوں نے بنا لیے۔ 3 فرقوں کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا، ان میں سے ایک فرقے کا ذکر یہاں کیا، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ۔ تو یہاں پر یعقوبیہ فرقے کا ذکر ہو رہا ہے، جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ اس کو حلولیہ بھی کہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں زمین پر آ گئے، یہ انہوں نے عقیدہ گڑھا، اس کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کافر ہو گئے، کفروا کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا، الذین قالوا جنہوں نے کہا تھا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تعالی وہی مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان سے کہہ دے کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت مریم کو وفات دینا چاہے، ان کو ختم کرنا چاہے، اٹھانا چاہے، تو کوئی ہے جو ان کو بچا سکے؟ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ قل آپ کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پس کون مالک ہے اللہ تعالی سے کسی چیز کا؟ کیا مانے؟ کون بچا سکتے ہیں اللہ تعالی سے؟ ان ارادہ، اگر اللہ تعالی ارادہ کرے اس بات کا، ان یہلک المسیح ابن مریم، یہ کہ ہلاک کرے اللہ تعالی مسیح ابن مریم کو، ان کو موت دے دے، وفات دے دے، وَأُمَّهُ اور ان کی والدہ کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو زمین میں مخلوق ہے، جمیعاً سب، ان سب کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہے تو کون ان کو بچا سکتا ہے؟
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے. دیکھیں نا، یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت استعمال فرمایا. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے. اب اس وقت یہ بات نہیں تھی کہ فضا میں بھی ہوگا انسان. اب دیکھیں نا، انسان فضا میں چلے گئے. اللہ نے فرمایا سب. وما بینہما، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، سب اللہ کے لیے، سب اللہ کی ملک ہے. ان سارے اس نظام کو کس نے تھاما ہے؟ اللہ نہ چاہے نا، یہ نظام 2 منٹ بھی نہیں تھم سکتا. یہ جہاز سارے گر جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری فیل ہو جائے گی، یہ سارا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے تھاما ہے. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو چاہے. جو چاہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اس سے بھی آگے عجیب عجیب حالات آئیں گے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی حتی یکلم السباع الانس، یہاں تک کہ سباع کس کو کہتے ہیں؟ سبوع. سباع سبوع کی جمع ہے، درندے. وہ جنگلات میں درندے ہوتے ہیں نا، چیر پار کرنے والے، شیر ہے، چیتا ہے، اور پورا یہ انسانوں سے گفتگو کریں گے. چیتے، درندے. اور اسی طریقے سے انسان کے جوتے کا تسمہ آدمی سے گفتگو کرے گا. تو یہاں تک یہ سب چیزیں ہوں گی. یخلق ما یشاء، پتہ نہیں اس سے آگے کیا ہوگا. اور سب کا انجام بالآخر تباہی ہے. جتنے بھی انسان ترقی کر لے، دیکھیں سب سے زیادہ بڑی بادشاہت آج تک حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ کسی کو نہیں ملی. ہوا ان کے لیے مسخر تھی، جنات ان کے لیے مسخر تھے، شیاطین ان کے لیے مسخر تھے، انسان ان کے لیے مسخر تھے، سارے دنیا پوری کائنات. اور اللہ کے نافرمانوں میں دجال سے بڑا کوئی نہیں آ سکتا، بڑا فتنہ. سارا نظام ان کے لیے مسخر ہوگا، سارا نہیں. لیکن انجام نتیجہ کیا ہے؟ تباہی. بچے گا کوئی بھی نہیں. کتنی بھی ترقی انسان کر لے، ہر عروج کے لیے، ہر ترقی کے لیے زوال ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ اوپر آسمان پہ جا کے بات کرتے ہیں، دوسرے دن ہم دیکھیں زمین پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں. یہ عبرت کی جگہ ہے دنیا، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے. فرمایا یخلق، یہ تو کچھ بھی نہیں. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں یا پیدا کریں گے جو چاہے. اس سے بھی آگے واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ انسان کو جو اتنے اختیارات دیے اور انسان کو اتنی ڈیل اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو انسان اپنے اختیارات کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے. یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک ایک بندے کو اللہ دیکھتا ہے. اب یہود کے اندر جو یہ خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، وعدہ توڑنا، وعدے کا خیال نہ کرنا، زبان کا خیال نہ کرنا، معاملات گڑبڑ ہونا، اللہ کی کتاب میں تحریف کر دینا، خیانت، دھوکہ، یہ ساری خرابیاں جمع ہو گئی تھی ان میں. یہ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے نا، یہ بیچارہ ہضم نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت زیادہ انبیاء میں بھیجے گئے، بہت ساری کتابیں ان میں آئی تھی، بڑے بڑے لوگ ان میں آئے تھے. بس ان کا دماغ بگڑ گیا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہے، ہم تو انبیاء کی اولاد ہے. بس اس بات نے ان کا دماغی توازن خراب کر دیا، حد سے آگے نکل گئے. ہوتا ہے نا، کبھی انسان کی فطرت ہے، کماتا والد ہے، خون پسینہ ایک کر کے اپنے آپ کو تھکا تھکا کر بیٹا خواہ مخواہ جو ہے بدماشیاں دکھاتا ہے. جیسے میرا والد جو ہے وہ سیٹ ہے. اسی طریقے سے یہ عجیب، یعنی دینی لوگوں میں بھی کبھی کبھی اگر والد بڑا ہے نا، بڑے اس پر ہے، تو اس کا بیٹا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میرا والد تو بڑا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ ایک مزاج بن جاتا ہے انسان کا.
ان کو کس چیز نے بگاڑا؟ کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اللہ تعالی کے پیارے ہیں، اس لیے بس ہم جو کرنا چاہے کوئی پوچھنے والا ہم سے نہیں ہے، کتاب میں تحریف کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، ٹھیک ہے وہ ہمارا اپنا کام ہے، ہم بڑوں کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بڑوں کی اولاد ہو تو فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ پھر اللہ کے پیاروں کو تو سزا کبھی نہیں ملتی۔ پھر بل انتم بشر ممن خلق، تم نہ اللہ کے بیٹے ہو اور نہ تم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو، بلکہ بل انتم بشر، بلکہ تم ہو بشر۔ یہ کہہ دیے نا جس کا میں نے وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، والنصارى، اور نصارہ نے بھی کہا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، حبیب کی جمع ہے حبیب۔ قل آپ کہہ دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر تم اللہ کے پیارے ہو؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ہو بشر، بلکہ تم بشر ہو ممن خلق، ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ یغفر لمن یشاء، باقی تمہارا یہ کہنا کہ ہم انبیاء کو فرمائے نہیں، یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بخشیں گے جن کو چاہے، ویعذب من یشاء، اور اللہ تعالیٰ سزا دیں گے جن کو چاہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ دیکھیں انسان ہے، کبھی کسی نے صحیح سمجھایا نہ ہو یا بات سمجھ میں نہ آئی ہو، یہ فرمائے نہیں، انبیاء آئے، انبیاء نے سمجھایا، سب باتیں ہوئی، لیکن بس عادتیں بگڑ گئی ان کی۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، فترہ کے معنی ہے وقفہ، رسولوں کے وقفے پر، رسولوں کے وقفے کے بعد، یعنی آئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول ایک رسولوں کے وقفے، ایک بڑے وقفے کے بعد۔ سب سے آخری نبی بنی اسرائیل کے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 650 سال کے بعد آئے، 650 سال کے بعد۔ تو فرمایا علی فترۃ من الرسل، رسول کی جمع ہے، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد۔ ان تقولوا، کیوں آئے یہ رسول پیغمبر تمہارے پاس کیوں آئے؟ فرمایا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ کہ تم نہ کہہ دو کہ ہمارے پاس نہیں آئے تھے نہ کوئی بشیر اور نہ کوئی نذیر، خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا، یہ نہ کہہ دو کہیں۔ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہ کوئی بشیر آیا تھا ہمارے پاس اور نہ نذیر ڈرانے والا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس بشیر، خوشخبری دینے والے اچھی باتوں کی، ونذیر، اور ڈرانے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے بھی یہود کا ذکر ہے، کچھ انعامات کا ذکر ہے اور ان کی نافرمانی کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، فرمایا کہ دیکھیں یہ تو بات کرتے ہیں، یعنی یہودیت نام ہے کس چیز کا؟ تورات کو ماننے کا، تورات کی تعلیمات کا نام ہے یہودیت،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا نام ہے یہودیت. لیکن اس سے اندازہ لگاؤ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ستایا. انسان کی عادت دیکھو جب بگڑ جاتی ہے نا، من حیث القوم، اس قوم پر جو اللہ کا غضب پڑا اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو جو ہے نا یعنی من حیث القوم مبعوث بنایا، ان کو اللہ کا غضب ان پر پڑا. تو اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں، فرمایا سب سے زیادہ انبیاء ان میں آئے، سب سے زیادہ کتابیں ان میں آئی، سب سے زیادہ خلیفے ان میں آئے، لیکن دوسری طرف جو ہے اپنے نبیوں کو بھی کتنا ستایا انہوں نے. یہ صرف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا، اس کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، لقومہ اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، یا قومی اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالی کی نعمتوں کو جو تم پر کی اللہ تعالی نے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تم پر کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو. کیا نعمتیں ہیں؟ من جملہ بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے کچھ خاص نعمتوں کا ذکر فرمایا. اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ بنائے اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء بہت سارے، نبی کی جمع ہے، نبی بھیجے تم میں. نمبر 2 وجعلکم ملوکا، بہت سارے بادشاہ تم میں سے بنائے. نمبر 3 وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ چیزیں دی جو جہان مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی. وآتاکم، اور دی تمہیں، ما لم یؤت احدا، جو نہیں دی گئی کسی ایک کو، من العالمین مخلوقات میں سے، جہان والوں میں سے. بعض انعامات خاص قسم کی ایسی ہیں جو بنی اسرائیل کو ملی، بڑی خاص خاص انعامات، جیسے زیادہ انبیاء ان میں بھیجے گئے، جیسے من و سلوى اللہ نے اتارا، بس خاص قسم کی نعمتیں ہیں. فرعون کے نجات، مظالم سے دیکھو نجات ملی، یہ سب انعامات ہے. اب آگے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے انبیاء کو کیسے ستایا. یہ فرعون کے غلامی میں بڑے عرصے تک رہے اور ایسے ایسے مظالم اس نے کیے ان کے اوپر، نہ فرعون نے کہ جس کی کوئی حد نہیں. ان کو غلام بنا کے رکھا، ان سے کام لیتا تھا اور تنگ کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے ان کی طرف نجات کے لیے. بالآخر فرعون کے ساتھ لڑتے 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 اللہ کے حکم کے مطابق ان کو لے کے نکلے اور فرعون غرق ہوا. فرعون کے مظالم سے نجات ملنے کے بعد یہ لوگ بحر قلزم کو عبور کر کے جب آگے چلے گئے تو میدانی تیہ، اس کو آج کل کے جغرافیے میں کہتے ہیں وادی سینائی، مصر اور فلسطین کے درمیان، اسرائیل کے درمیان ایک بہت بڑی صحرا ہے، یعنی پہاڑی علاقہ ہے، صحرائی علاقہ ہے. یہاں سے نکل کے وہاں پہنچے. اب ان کو وہاں حکم ملا کہ تمہارا اصل مرکز علاقہ ہے، بنی اسرائیل کا اصل مرکز تھا فلسطین، کنعان جس کو کہتے ہیں نا، کنعان. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کنعان کا ذکر آتا ہے. کنعان، یہ کنعان یہ فلسطین کا نام ہے جو آج کل فلسطین ہے. قرآن کریم نے اس کو ارض مقدسہ سے تعبیر کیا، لفظ آ رہا ہے ارض مقدسہ، مقدس زمین، کیونکہ انبیاء کا بڑا مرکز رہا ہے، تمام انبیاء کی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے، انبیاء کا مدفن بھی وہ ہے، زیادہ انبیاء کی قبریں وہیں پر اب بھی. اللہ نے ایک بڑا مقام فضیلت دی اس جگہ کو. تو ارض مقدسہ آج کل کے جغرافیے سے کون کون سے ملک آتے ہیں اس میں دیکھیں. نمبر 1 شام، سوریہ، اردن، فلسطین، اسرائیل، لبنان،
اشیاء کوچک جو ترک کے پاس ہے، ترکیوں کے پاس، یہ 5-6 ٹکڑے جب ملاتے ہیں تو اس سے بنتا ہے ارض مقدسہ، جو ان کا بڑا مرکز تھا۔ تو جب یہاں سے پھوٹ کے وہاں چلے گئے وادی سینائی صحرا میں، تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا کہ اب تمہاری اصل سرزمین ہے، اب تک تم فرعون کے مظالم میں تھے اور غلامی میں تھے، اب جاؤ اور ارض مقدسہ کو چھوڑاؤ۔ اب ان بیچاروں کا ذہن غلامی میں رہتے 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 اتنا مفلوج ہو گئے تھے اور ایسے پس ذہن ہو گئے تھے کہ دماغ کام نہیں کرتا تھا، ذہنی غلام ہو گئے تھے۔ جیسے ہم مسلمان بر صغیر کے مسلمان ہیں نا، ہند و پاک کے مسلمان بر صغیر کے 200 سال انگریزوں نے حکومت کی، تو ایسا ذہنی غلام ہمیں بنا دیا کہ اب ہم بالکل اس سوچنے کی قوت ہماری مفلوج ہو گئی، بالکل سوچنے کی قوت مفلوج ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ بالکل یعنی انسان بالکل اپنے لیے راستے، جس میں قوت برداشت نہ ہو، قوت فیصلہ نہ ہو، اس ملک کے اوپر اچھے حکمران کہاں آ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے یہ بیچارے بالکل ذہنی مفلوج ہو گئے تھے، وہ سوچنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو گئی تھی کہ سوچے، برداشت، فیصلہ کرے، یہ چیز نہیں تھی۔ کہنے لگے نہیں، ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان کو اللہ نے 40 سال تک کے لیے اس وادی میں مقید کر دیا، بند کر دیا۔ ان کو وہاں پر غذا کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ گھر تو تھے نہیں، ان کے کھلا میدان ہے، صحرا ہے، ان کو کھانے کی ضرورت پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے من و سلوا کا انتظام فرمایا، من اور سلوا۔ ان کو پانی کی ضرورت پڑی، 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کیے وہاں، کیونکہ 12 آپ نے پیچھے پڑا وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، 12 نگران ہم نے بنائے تھے ان پر۔ تو 12 خاندان، بڑے بڑے لوگ تھے لاکھوں کی تعداد میں۔ ان کو سائے کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ آسمان بالکل کھلے آسمان کے نیچے تھے لوگ، سائے کی ضرورت پڑی۔ جب دھوپ سورج نکلتا تھا، ایک سایہ آ کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ چھت کے طور پر سامنے اللہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی لگا دی، وہ آ جاتا تھا، ان کے اوپر سایہ پڑتا تھا، وہاں رہنے لگے۔ کیوں رکھا گیا ان کو 40 سال تک وادی سینائی میں؟ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا تاکہ یہ پوری قربانی دے کر کے جفاکشی کی زندگی ہو، تکلیف کی زندگی ہو، اور ان کا جو ذہن پست ہو گیا یہ ذرا تھوڑا سا صحیح ہو گیا۔ انسان قربانی دینے، جو دیکھو جس انسان پہ تکلیف آتی ہے نا، تو وہ انسان بڑے کام کا ہوتا ہے۔ جو آدمی عیاشیوں میں زندگی گزار لیتے وہ اس کی عملی قوت مفلوج ہو جاتی ہے، یا جو آدمی غلامی میں زندگی گزار لیتا ہے اس میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی پھر۔ تو ان کو رکھنے کا اصل مقصد، حکمت یہ تھی کہ کچھ عرصے تک یہاں تکلیفوں میں رہ کے جاگ جائے، اس لیے رکھا۔ اب اس دوران بڑا عرصہ، 40 سال بہت بڑی عمر ہوتی ہے، بہت بڑی زندگی ہوتی ہے۔ اب وہاں رکھا، وہاں رکھنے کے بعد ان کو حکم ملتا رہا، یہ ٹالتے رہے۔ بالآخر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی چیدے 12 آدمیوں کو منتخب کیا، 12 لوگ جو اچھے قابل اعتماد لوگ تھے۔ ان میں 2 تو جو بعد میں نبی بنے، حضرت یوشع ابن نون اور کالب بن یوقنا، ان کو بھیجا کہ قوم عمالقہ ارض مقدسہ میں جاؤ اور جا کر کے وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ تو اگر حالات اچھے ہوں تو کھلے الفاظ میں بتاؤ، اور حالات اگر مناسب نہ ہو ابھی فی الحال تو قوم کو مت بتاؤ، اس لیے کہ ویسے ان کو بہانا چاہیے، اور جب آپ جا کے لوگ آ کے بتائیں گے تو ان کو ایک بہانہ مل جائے گا۔ اب یہ 12 آدمی تحقیق حال کے لیے ارض مقدسہ میں گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے۔ کچھ سیاح بن کے داخل ہوئے تفریح کرنے کے لیے، کچھ تاجر بن کے داخل ہوئے مختلف راستوں سے، کچھ فقیر بن کے داخل ہوئے بھیک مانگنے، مطلب مختلف شکلیں بیس بدل کر کے اس علاقے میں گئے۔ وہاں جاتے جاتے بالآخر ایک جگہ پر یہ ایک ہو گئے۔ قوم عمالقہ کے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا۔ قوم عمالقہ، قوم عاد نے وہاں قبضہ کیا تو بڑے قداور لوگ تھے، پکڑ لیا اور پکڑ کے ان کو باندھ دیا۔ یہ اور گھبرا گئے، ان کو باندھ کے
کچھ دن قید میں رکھا اور پھر اس کے بعد ان کو رہا کر بھاگو یہاں سے جاؤ، نکالا ان کو۔ اب اصول کے مطابق ان کو آ کے بتانا، راستے میں بھی ان کو دو آدمیوں نے یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ نے بتایا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ باتیں اگر حالات مناسب نہ ہو تو قوم کو مت بتاؤ۔ یہ آ گئے، آنے کے بعد جو ہے وہ قوم کو جا کے پورا ڈنڈورا انہوں نے پیٹ دیا جگہ جگہ جا کر کے کہ بھائی وہاں جانے کا نام بھی مت لو کبھی، وہ تو بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں، وہ بڑی خطرناک قوم ہے، وہاں تو جانا ہے تو بس صرف مرنا ہے، اس قسم کی باتیں کر کے اور ان کے حوصلے اور پس کروا دیے۔ اب یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ جائیں ارض مقدسہ کو چھوڑاؤ، کہنے لگے نہیں ہم نہیں جا سکتے۔ ان دو آدمیوں نے جو گئے تھے انہوں نے کہا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا، کہ بس صرف داخل ہونے کی دیر ہے، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، لڑنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، بس تم اللہ کا حکم پورا کرو، داخل ہو جاؤ، وہ علاقہ تمہارا ہے۔ کہنے لگے نہیں، بڑا سب کہنے لگے اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے، آپ جائیں، جب وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے، جب وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں ہم پھر خود بخود داخل ہو جائیں گے، ابھی نہیں جائیں گے۔ اس کا ذکر ہے یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ تمہیں ملے گی زمین، بس صرف داخل ہونا ہے۔ ولا ترتدوا، اور نہ پھرو تم، ترتدوا، ولا ترتدوا کا مطلب مت پلٹو تم، واپس نہ پھرو تم، علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں پر، یعنی پیٹھ دکھا کے مت بھاگو۔ ادبار دبر کی جمع ہے، دبر کے معنی ہے پیٹھ دکھا کے بھاگنا، ایسے مت کرو۔ فتنقلبوا خاسرین، ورنہ پلٹ جاؤ گے تم نقصان اٹھا کر کے، نقصان اٹھا لو گے۔ قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس ارض مقدسہ میں ایک قوم ہے بڑی زبردست، جبارین بڑی طاقتور زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نکل جائے وہاں سے، وہ قوم نکل جائے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس اگر وہ نکل گئے وہاں سے پس بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ پھر یہ دیکھو نا کتنی، یعنی قوت کتنی مفلوج ہو گئی ہے، عملی ذہنی قوت اور پستی دیکھو۔ یہ قال رجلانی، کہا دو آدمیوں نے، یہ دو آدمی کون تھے؟ یوشع بن نون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے تھے، حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یقنہ۔ قال رجلانی، کہا دو آدمیوں نے، من الذین یخافون، یہ ان لوگوں میں سے تھے دو آدمی، یخافون جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا تھا، یعنی اچھے لوگ تھے بڑے۔ کیا کہا ان سے؟ بھائی دیکھو، ادخلوا علیہم الباب، تم صرف دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، دروازے سے مطلب یہ ہے علاقے کے حدود میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم داخل ہو جاؤ گے اس دروازے سے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس بے شک تم ہی غالب ہو، غلبہ تمہارا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ پر تم بھروسہ رکھو اگر ہو تم مومن، اگر ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، جاؤ۔ قالوا، کہنے لگے بنی اسرائیل، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، بے شک ہرگز ہم اس ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہوں گے، ابداً، کبھی بھی، بھول جائیں آپ،
ما داموا فیہا جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہے. فاذهب انت پس جائے آپ وربک اور آپ کا رب فقاتلا پس دونوں جا کے لڑے انا ہاہنا قاعدون بے شک ہم یہاں بیٹھے حالات وغیرہ معلوم کریں گے. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب انی لا املک الا نفسی و اخی میں تو مالک نہیں ہوں ذمہ دار نہیں ہوں مگر اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا. حالانکہ وہ دو آدمی بھی تو بڑے اچھے تھے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یا اور بھی قوم میں اچھے لوگ ہوں گے نا اتنی لاکھوں کی تعداد میں, لیکن یہاں ذکر اپنا اور اپنے بھائی کا کیوں کیا جب ان سے نا امید ہو گئے؟ اپنا اور اپنے بھائی کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ دونوں نبی تھے معصوم تھے اور طبعاً باقی جو نیچے کے لوگ تھے وہ جو اچھے لوگ تھے وہ خود بخود اس میں آ گئے. الا نفسی و اخی مگر اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا. پس ففرق بیننا و بین قومنا و بین القوم الفاسقین پس ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان یہ اللہ فیصلہ فرما دے. بس یہ بڑی بیٹ قسم کے لوگ ہیں اور ان کو تو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. ہمارا فیصلہ فرما دے. قال سزا کیا ملی؟ قال اللہ نے فرمایا فإنها محرمۃ علیہم پس بے شک وہ ارض مقدسہ حرام ہے ان پر اب 40 سنتن کتنا 40 سال. اب 40 سال تک کے لیے ارض مقدسہ کو بھول جائے چاہے وہ لوگ وہاں سے نکل بھی جائیں. قوم عمالقہ اگر اس علاقے کو اور اس ملک کو پورے علاقوں کو چھوڑ کے چلے بھی جائیں پھر بھی تم نہیں جا سکتے. 40 سال تک تم پر حرام. یتیہون فی الارض سرگرداں پھریں گے زمین میں. اب یہ پریشان پھرتے رہیں گے. اب اس کو میدانی تی اس لیے کہتے ہیں. وادی سینائی کو کیا کہتے ہیں؟ میدانی تی. تی کا مطلب یہ سرگرداں پھرتے تھے اس میں صحراؤں میں. کہتے ایک آدمی جب نکلتا تھا صبح کے وقت چلتے 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 کئی گھنٹوں کا سفر پورا دن اور رات کا سفر کر کے تھک جاتے تھے کہیں سو جاتے تھے صبح دے کر پھر میدانی تی میں پڑے. اللہ کی طرف سے یہ سزا ملی. فإنها محرمۃ علیہم پس بے شک وہ حرام ہے ان پر 40 سال سرگرداں پھرتے رہیں گے پریشان پھرتے رہیں گے زمین میں. فلا تأس علی القوم الفاسقین پس آپ غم نہ کھائے. فلا تأس آپ غم نہ کریں غم نہ کھائے علی القوم الفاسقین فاسق قوم پر نافرمان قوم پر. یہ نافرمان لوگ ان پر آپ کا دل دکھنا نہیں چاہیے. ان پر ہم کو اگر سزا ملتی ہے نا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اصل میں ہوتا یہ تھا یہ تھے بڑے ڈھیٹ لوگ نافرمان لوگ. اب وہ مرضی اپنی چلاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے لیکن جب تکلیف میں آ جاتے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑتے تھے. ادع لنا ربک یہ کرو دعا مانگو یہ کرو تاکہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تأس اب نافرمان قوم پر آپ غم نہ کریں چھوڑ دیں ان کو. یہ مسئلہ ختم ہو گیا. آگے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے. دیکھیں یہود و نصارہ نے کیا کہا تھا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں. یہ انہوں نے کہا اس لیے ہم جو مرضی ہم کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو رشتہ داری نہیں چلتی اللہ کے ساتھ. اللہ کے ہاں رشتہ داری نہیں چلتی کہ یہ نبی کا بیٹا ہے یہ نبی کی بیوی ہے یہ فلاں خاندان سے فلاں قوم. یہ چیزیں اللہ کے ہاں نہیں چلتی. کہتے نا حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو بڑا سمجھایا وہ نہیں مانا کافروں میں سے تھا. کہتے جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے کشتی میں سوار ہو گئے اور جوڑے لے کر کے کشتی میں سوار ہو گئے. اب یہ کشتی میں پانی میں کھڑے ہیں یہ ساحل پر کھڑا ہے تو کہنے لگے بیٹے دیکھو ہمارے ساتھ آ جاؤ نجات پا جاؤ گے بچ جاؤ گے. کہنے لگے نہیں کوئی ضرورت نہیں
سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اگر ضرورت پڑ گئی تو میں کسی اونچے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا اور میں بچ جاؤں گا پانی سے، مجھے پانی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھاتے رہے، باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں ایک زبردست طوفان آئے اور موج آئے اور اس پٹخ دیے، سامنے مار دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے تھا، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلی، کو کا آپ کے اہل سے نہیں تھا وہ، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کیا فرما رہے، بیٹی جو کچھ اپنے لیے کر سکتی ہو کرو، اپنا خود وہ کرو، یہ مت سمجھو کہ میرے والد جو ہے وہ نبی ہے، کر لیں گے کچھ۔ اور اپنی پھوپھی سے کہا صفیہ، پھوپھی جو کچھ اپنے لیے کر سکتی وہ کر لو، چچا عباس اپنے لیے جو کر سکتے وہ کر لو۔ اللہ کے ہاں دیکھو یہ چیزیں نہیں چلتی۔ یہ عمل کا اللہ نے کیوں حکم کہ اچھے عمل کرو، کیا ضرورت تین چیزوں کی؟ تو یہ ہوتی ہے نا۔ ابھی میں آج مغرب کے بعد یہاں کھڑا تھا، ایک صاحب آ گئے مسئلہ لے کے، کھڑے رہے کافی دیر ادھر، مغرب کے بعد کہتے جی ہم تو بس جو بھی کریں گے آپ کا ہاتھ پکڑیں گے، بس میرا کام میں میرا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے لیے خود کچھ کرو، میں اپنے لیے بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا جمع کر رہا ہوں اور میرا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں صرف ایک باتیں ہیں جو مشہور ہو گئی، بس جی ہم تو یہ کر دیں گے، اور یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، اصل ہے انسان کا عمل۔ اب اللہ تعالیٰ بطور مثال کے دیکھو ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ، کہ دیکھیں آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے ہیں، لیکن جب ایک نے غلط کام کیا انجام نتیجہ اس کا کیا نکلے دیکھو، قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ قابیل بڑا تھا، ظالم تھا، غلطی کرتا، حابیل چھوٹا تھا، حق پر تھا۔ ہوا یہ کہ ابتدا میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بسایا اور نسل انسانی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، تو ابتدا میں یہ صورت ہوتی تھی کہ ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یہ دو پیدا ہوتے تھے، اور پھر ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا۔ اب اصول یہ ہے کہ پہلی بار جو جوڑا پیدا ہوا، اس لڑکی کا اس اپنے جوڑے کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ اور اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہوگی۔ یہ اس زمانے کا مطلب یہ ایک شریعت تھی، یہی شکل بن سکتی تھی۔ یہ اب اتفاق سے کیا ہوا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ زیادہ حسن و جمال والی تھی، خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو تھی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل کہنے لگے نہیں میں تو شادی کروں گا تو اس کے ساتھ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کے ساتھ کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بڑا ان کو، لیکن وہ بات اس کی سمجھ میں نہیں، وہ اڑ گیا اپنی بات پہ۔ بہرحال بڑا سمجھاتے آدم علیہ السلام نے ان سے وہ کی کہ بھائی تم صدقہ پیش کر لو، کوئی صورت بن جائے۔ اس کا مطلب یہ نہ دیکھو نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ فتنہ تو ہوتا ہے نا، فتنہ لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی النساء، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ عورت ہے، یعنی اگر منفی رہے، یہ نہیں کہ ہر عورت فتنہ ہے، مرد بھی تو فتنہ ہوتا ہے، مرد کون سا جو ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھے بھی ہوتے ہیں برے میں۔ ایک حدیث میں دنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا فائدے کی چیز ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور سب سے بہترین فائدہ کیا ہے؟ نیک عورت۔ لیکن عام طور پر مال عورت سے فتنہ بہت ہوتا ہے، ہو جاتا ہے نا۔ تو اب بہرحال وہ فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں صدقات پیش کرے، اور اس زمانے میں اس شریعت کے مطابق صدقے کی شکل یہ ہوتی تھی کہ جو بھی اپنا صدقہ دینا ہے وہ لے جا کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھ دو، آسمان کی طرف سے آگ آتی تھی اور اس کو اٹھا لیتی تھی،
یہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی کہ سب کا قبول ہو گیا. اب حابیل نے جو ہے وہ قابیل نے کیا کیا، اپنا ایک دمبا وغیرہ کچھ لے کر کے اس کو وہاں کھڑا کر دیا. حابیل نے یا قابیل نے پیداوار میں سے کچھ رکھا، قابیل نے دمبا رکھا، یہ لے جا کر کے وہاں رکھ کے اب آسمان کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کے صدقے کو اٹھا لیا اور قابیل کا صدقہ جو ہے وہی رہ گیا، پڑے سڑ گیا، خراب ہو گیا. اب اور پیش میں آ گیا ہو کہ یہ جو ہے یہ تو میری بڑی بدنامی ہو گئی میری، کہ یہ تو اب بالکل سب کے سامنے میں اور زیادہ وہ ہو گیا. اب وہ بالکل براہ راست مقابلے پر آ گیا. اب اس نے کہا کہ لأقتلنک، اب تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اس لیے کہ اب شادی اپنی جگہ، میری جو بدنامی ہوئی نا یہ میرے لیے بڑا خطرہ. لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا، چھوڑوں گا نہیں. حابیل نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، متقین کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے جو کرنا ہے کر لو. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے قتل کرنے کے لیے میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، کرنا ہے کر لو. بالآخر ہوتے موقع پا کر کے اس نے حابیل کو شہید کر دیا. اور پھر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کروں کیا اس کو. بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کوا آیا، اس نے زمین کو کوریدا، اپنے ساتھی کو وہاں پر اس نے جو ہے وہ اس گڑھے کے اندر دفنایا، مٹی ڈالی، کہنے لگے یہ تو یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فهو، میں تو اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے ساتھی کو بھی نہیں چھپا سکتا. یہ تو دیکھو قتل ناحق کیا. اب اس کا انجام نتیجہ کیا نکلا؟ حدیث میں ہے کہ جس نے کسی اچھائی کی خیر کی بنیاد ڈالی، قیامت تک جتنے بھی لوگ اس خیر کو کریں گے اس آدمی کو برابر کا حصہ ملتا رہے گا، اور جس نے برائی کی بنیاد ڈالی برابر کا حصہ ملتا رہے گا. قابیل نے دیکھے قتل ناحق کی بنیاد ڈالی، دنیا میں سب سے پہلا قتل ہے زمین پر انسان کا، اور ناحق قتل ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حدیث میں ہے دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوتے رہیں گے برابر کا حصہ اس کو ملتا رہے گا. یہ واقعے کا ذکر کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھیے ان پر، وَاتْلُ پڑھیے ان پر، نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ، ان کی خبر. نبا ان کے معنی خبر، قصہ. بالحق جو سچا واقعہ ہے، حق کے ساتھ. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، پس قبول کیا گیا ان میں سے ایک کی طرف سے، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے سے قبول نہیں کیا گیا. قال لأقتلنک، کہنے لگا ضرور بالضرور میں تجھے قتل کروں گا. قال حابیل نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، پختہ بات ہے بھائی، بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتے متقین سے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. لیکن لئن بسطت الی یدک، البتہ اگر تم بڑھاؤ گے، بسطت بڑھاؤ گے میری طرف، یدک اپنے ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک، میں کبھی نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف ہاتھ، لأقتلک تاکہ میں تجھے قتل کر دوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو عالمین کا رب ہے، مخلوقات کا رب ہے. انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، یہ کہ تم لوٹو میرے گناہ کو لے کر کے اور اپنے گناہ کو لے کر کے، فتکون من اصحاب النار، پس ہو جاؤ تم آگ والوں میں سے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، پس آمادہ کیا، طوعت آمادہ کیا، لہو قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، اور بالآخر اس کو قتل کر دیا.
فاصبح من الخاسرین. دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان جب انتقام پر آتا ہے یا کسی گناہ کے کرنے کا اس میں داعیہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایسا اندھا ہوتا ہے نا، ایسے تیش میں ہوتا ہے، جوش میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے کہ بیچارے کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کر کیا رہا ہوں. حدیث میں ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو حکمت سے پورا ہے نا. فرماتے کہ جو آدمی غصے میں ہو کبھی فیصلہ نہ کرے. آدمی کبھی غصے میں آ جاتا ہے نا، گھر میں بچوں کے سامنے، اپنے ماتحتوں کے سامنے، یا کسی بھی جگہ میں بسا اوقات پیش میں آ جاتا ہے. جب سب غصے میں آ جاؤ فوراً اپنے آپ کو زبردستی روک لے، غصے کو پی جائے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں. کہتے فقتلہ فاصبح من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث اللہ غرابا، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا، یبحث فی الارض، جو کھرید رہا تھا زمین کو. کیوں؟ لیوریہ، تاکہ قابیل کو دکھائے، لیوریہ، تاکہ قابیل کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ کیسے چھپاتے ہیں اپنے بھائی کی لاش کو، اپنے ساتھی کی لاش کو اس نے ایک نے دوسرے کوے کو دبا دیا زمین میں. قالا، قابیل کہنے لگا، یا ویلتا، اے افسوس، اعجزت، کیا میں عاجز ہو گیا ہوں، لاچار ہو گیا ہوں، اتنا کمزور ہو گیا ہوں، ان اکون مثل هذا الغراب، یہ کہ میں بنوں اس مثل هذا الغراب، اس کوے کی طرح. فاواری سوءۃ اخی، پس میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں، پس میں چھپاتا اپنے بھائی کی لاش کو. فاصبح من النادمین، پس ہو گیا ندامت اٹھانے والوں میں سے، نادمین، پشیمانوں میں سے، پشیمان ہو گیا. بڑا گناہ کرتا ہے پھر بعد میں بڑا افسوس کرتا ہے. کہتے ہیں نا، تاریخ کے عہدوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. بس انسان دیکھو بڑا کمزور ہے، کبھی کبھی ایسی غلطی کر جاتا ہے نا، ذرا سے جذبات میں، ذرا سی ذاتیات کے لیے، ذرا سی کبھی ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ پھر اس کا انجام نتیجہ کیا ہوتا ہے. اس لیے فتنے کو شریعت نے کیوں بڑا جرم قرار دیا. الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ برپا کرنا یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. اس لیے کہ آپ نے کسی کو قتل کیا تو ایک جرم ہو گیا، لیکن آپ نے فتنہ برپا کر دیا، آپ نے تو ایک شر کی بنیاد ڈال دی. الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا، فرمایا فتنہ سو رہا ہے. کوئی بھی فتنہ ہو، فتنہ بھی سو رہا ہے، لیکن اللہ کی لعنت اس شخص پر جو فتنے کو جگائے. اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا. مطلب معاشرے کے اندر ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے برائی کی بنیاد پڑ جائے، ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے، فتنہ پھیل جائے، اس کو بڑا جرم قرار دیا گیا. انسان انفرادی گناہ کرے، دیکھیں انسان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا گناہ اس کی ذات تک محدود ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا. لیکن وہ بغاوت پر جب اتر جائے، اس قسم کے گناہ کرے کہ معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے، یا اس گناہ کی وجہ سے وہ دوسروں کو دعوت دے، ایسے گناہ کرے کہ دوسروں کو دعوت دی جا رہی ہے، لوگ دیکھ کر کے اس سے غلط وہ لے رہے، اس کو شریعت نے ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے. کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت کو معافی مل سکتی ہے، لیکن مجاہر کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. مجاہر کون ہے؟ یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی. کافر تو ہے ہی، ویسے معافی نہیں ہے نا اگر کفر کی حالت میں. مسلمانوں میں سے جو مجاہر کے معنی باغی، جو کھل کر گناہ کرے، دوسروں کو گناہ کی دعوت دے سر عام. ایک آدمی شراب کی دعوت دے، آؤ شراب پیو، شراب کی پارٹی میں رہا، سر عام آ کے پیتے وہ کرتا ہے، سر عام آ کے مسلمانوں کے ماحول معاشرے کو خراب کرتا ہے. اس کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اثر پڑتا ہے. کل ہمارے کچھ ساتھی کافی غائب تھے،
کون کون غائب تھے؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا. 1 2 3 4 5. آپ آئے جب ابرار صاحب آئے تھے؟ ابرار ہے بابر صاحب ہے، کیا نام ہے؟ آپ آئے تھے؟ ہاتھ کھڑا نہیں کیا آپ نے پھر. اور یہ آپ تو کبھی کبھی برکت کے لیے آتے نا، آپ ہاتھ کھڑا نہ کریں. جو پکے لوگ ہیں پکے، یہ تو بہت سارے نہیں آئے تھے. آپ بھی نہیں آئے تھے سب صاحب؟ آئے تھے پھر آپ بھی نہیں آئے تھے پھر. جو نہیں آئے تھے، جو نہیں آئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے. ہاں آئے تھے، صبح آئے تھے نا، نہیں تو چھٹی نہیں ہے نا. ان حضرات سے 3-4 منٹ 3 منٹ لوں گا آپ کے، آپ میرے پاس آ جائیں دعا کے بعد. یہ پکے لوگ ہیں اور جنہوں نے چھٹی کی، مذاکرہ کرنا ہے تھوڑا سا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.